بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، معزز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق ہے قانون شریعت کا، اور اس میں عنوان ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹاپک دے رہے ہیں کہ مختلف جو معاملات ہونے ہیں، آج یہ بیان کریں گے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہونا۔ فرماتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے حسنی سید ہوں گے۔ ابھی آپ کا ظہور نہیں ہوا۔ مہدی ٹھیک ہے، ہدایت دینے کی جگہ، ہدایت دینے والا، ٹھیک ہے، ایسے ہادی ہے نا، ایسے مہدی وہ ایک ہی مادہ ہدایت سے ہے، ہادی مہدی جی ہاں۔ تو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک مین لیڈر کی ضرورت ہے، تو ایسا لیڈر ہو جو ان کو لیڈ کرے، ان کو اکٹھا کرے، جس میں جرأت و بہادری ہو، کفر کا مقابلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی ٹھیک ہے، یہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، یہ بھی امام ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ پیشوا ہوں گے، لیڈر۔ امام کا معنی لیڈر، پیشوا، قائد، ٹھیک ہے، یہ ایسی شخصیت ہوں گے۔ آپ امام، قائد و مجتہد ہوں گے۔ مجتہد جیسے ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد تھے، وہ بہت بڑے عالم دین۔ مجتہد جو ہے نا وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سیدی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، لیکن آپ نے امام احمد بن حنبل کی تقریر فرمائی، یہ آپ کا ظرف تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا اس پائے کا، آپ چاہتے تو اجتہاد فرماتے، مجتہد فرماتے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا حضرت امام مہدی جو ہیں یہ امام ہوں گے، لیکن مجتہد کے پائے کے امام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ امام تو اب بھی بڑے امام ہیں، ہم مسجد میں امام ہیں، امام صاحب ہیں، لیکن یہ مجتہد نہیں ہے۔ اب تو علم کی قدر اور کم ہو گئی ہے، اب تو یہ ہمارے امام ہیں، اتنے عالم بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی ہستی پیدا کرے گا سادات کرام سے، حضرت امام مہدی کی شکل میں، جو مجتہد ہوں گے اتنی صدیوں بعد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جو مجتہدین مشہور ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، ٹھیک ہے، وہ تو ہے پہلی صدی ہجری کے، یہ دوسری صدی ہجری کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوں گے، اب دیکھتے ہیں یہ کون سی ہوں گے، تو 15ویں صدی کی جاری ساری ہے، ابھی تک ان کا ظہور نہیں ہوا۔ تو اللہ کی یہ شان ہے، ٹھیک ہے، کہ علم اس قدر کم ہو ہی جا رہا ہے، لیکن اللہ پھر ایک مجتہد وہ بھی سادات کرام سے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو امام مہدی جو ہیں وہ مجتہد شان کے امام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے عام آدمی نہیں ہوتا مجتہد، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد تھے، امام مالک مجتہد تھے،
مجتہد، ٹھیک ہے، اجتہاد کرنے والا، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے مسائل کا حل پیش کرنے والا، یہ ہے اجتہاد کا مطلب۔ تو انہوں نے کیا ہے، ہم تو انہی کے اصول جو ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں۔ حنفی ہیں تو امام صاحب کے اصول، ٹھیک ہے، مالکی ہیں امام مالک کے اصول، تو امام مالک وہ خود مجتہد تھے، انہوں نے اصول بنائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے مجتہد، جو اپنی فقہ مدون کرتا ہے، فقہ یعنی اصول تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پائے کی عقل و فہم دی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کو سمجھ کے پھر وہ اصول بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پائے کے مجتہد امام ہوں گے، تو یہ بہت بڑے امام ہوں گے، اسی لیے لفظ مجتہد بولا ہے۔ اور ان کے بعد جو ہے ابھی تک امت نے کسی کو مجتہد قبول نہیں کیا، اتنے 100 سال ہو گئے انہی کی فقہ چلی آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک ہے، اس پائے کے لوگ نہیں آئے، بڑے بڑے شان والے لوگ آئے ہیں، لیکن اجتہاد کی شان جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ عطا نہیں کی گئی۔ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں امام مہدی اس شان کے ہوں گے، سبحان اللہ۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا، جیسا کہ کفر پھیلنے جا رہا ہے، کفر عام ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام عام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو حالانکہ اسلام جو ہے وہ بھی عام ہو رہا ہے، لیکن ظاہراً ہی عام ہو رہا ہے، اندر سے لوگ ہمارے کھوکھلے ہو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں، شکل مومنہ کرتوت کافراں، وہ حال آج کل ہوا، ٹھیک ہے، کہ اندر سے جو عیب ہیں وہ سارے پائے جا رہے ہیں، وہ لبادہ جو ہے وہ کیا ہے، اسلام کا، ٹھیک ہے۔ تو کفر اب اس کی جو بھی شکل ہوگی تو کفر عام ہو جائے گا، دنیا میں پھیل جائے گا، اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اصل ایمان جو ہے، ٹھیک ہے، مومن لوگ جو ہیں وہ حرمین شریف ہیں، یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں رہتے ہیں۔ اولیاء اور ابدال، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں ابدال جو ہے یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کا ایک طبقہ ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک ابدال اولیاء اللہ کا وہ گروہ ہے جس کے سپرد دنیا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کیا ہے، وہ ابدال ہیں۔ تو دعائیں کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، دعائیں کرتے رزق ملتا ہے، تو یہ ابدال، تو یہ خاص اولیاء کرام ہیں۔ ولی تو عام ہے نا، انہیں ابدال بھی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جتنے اولیاء کرام ہوں گے ابدال ہوں گے، سب حرمین شریفین میں ہجرت کر جائیں گے، وہاں چلیں گے، اصل مرکز پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی برآخرت کیا ہے، کفر ہی کفر ہو جائے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوا، اب یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں، یہ ساری باتیں احادیث شریف سے دی گئی ہیں، یہ ساری باتیں حضور علیہ السلام نے شاہ فرمائی۔ اب کوئی کتاب ہماری ہوگی مسلمانوں کی، اس میں یہ باتیں ہوگی، حضرت امام مہدی کا ذکر ہوگا، ابھی تک نہیں آئے، کتنے 100 سال ہو گئے ہیں، ابھی پتہ نہیں کہاں بہانا ہے۔ یہ خبر کس نے دی ہے، حضور علیہ السلام، تو یہ غیب کی خبر نہیں ہے، کتابوں میں سب مان رہے ہیں، ویسے کہتے ہیں ان کو علم غیب نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کہ صرف حرمین شریف میں رہ جائے گا، سب اولیاء کرام وہاں کیا ہے، ہجرت کر جائے گی، رمضان شریف کا مہینہ ہوا، تو یہ ساری باتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور ساری باتیں علم غیب کی ہیں، بے شک، کتنے 1400 سال ہو گئے، 1435 سال ہو گئے ہیں ان کو سال مبارک، تو یہ باتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں،
اب کی باتیں آپ نے شافاب ہم پڑھ رہے ہیں تو قیامت تک لوگ پڑھیں گے، بے شک سارے پڑھیں گے، سارے فرقوں والے پڑھیں گے، کوئی بھی نہیں انکار کرتا، چاہے وہ بھابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ، جو مرضی ہے، وہ کہتے امام مہدی نے آنا ہے، آنا ہے۔ تو کس نے بتایا آنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں امام مہدی نے آنا ہے تو گویا تسلیم کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے غیب خبریں دی ہیں، تو غیب کی خبر بھی آنا ہے، اس وقت یہ حالات ہوں گے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو یہ جو بہت بڑے دلائل ہیں حضور علیہ السلام کے علم غیب پر، بہت بڑے دلائل ہیں جی، اور سب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ کتاب کسی کو فرقے اٹھا لیں گے تو یہ تو ہوگا اس میں، تو یہ علم غیب نہیں، غیب خبریں نہیں، تو غیب ہے آج بھائی اتنے 100 سال کا غیب ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ ان کا یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کتنے 100 سال کی باتیں آ گئی ہیں، تو لہٰذا اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سارے جو ہے علم غیب کے دلائل ہیں۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، اور جو ابدال ہیں اولیاء کرام وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ایسا وہ مقدس جگہ ہوگی کہ کعبہ مقدس، ٹھیک ہے، وہ حرم شریف، مسجد حرام شریف سب سے اعلیٰ مسجد، اور پھر وہاں ابدال ہوں گے اور وہ طواف کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اسی دوران کہتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے، تو وہاں سیدنا حضرت امام مہدی بھی جو ہیں وہ اس بیت اللہ شریف وہاں طواف میں موجود ہوں گے، سبحان اللہ۔ فرمایا اولیاء اللہ انہیں پہچانیں گے، تو وہاں ابدال جو ہیں وہ طواف کر رہے ہوں گے، اور وہاں سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہیں، ان کا ظہور ہوگا، سبحان اللہ، حسنی سید، سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسن کا فضا، حضور کا فضا، اولیاء اللہ انہیں پہچانیں گے۔ اس وقت بھی سادات نے دین کو بچایا، تو آخر میں بھی سادات ہی دین کو بچائیں گے، اہل بیت کے شہزادے ہی بچائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اولیاء اللہ انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، کہیں گے حضور ہم نے آپ کی بیعت کرنی ہے، سبحان اللہ۔ ابدال جن کے ثبوت جو اللہ نے نظام کائنات کا انتظام کیا ہے، جن کی بیعت ابدال کرے ان کی اپنی شان کیا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وہ آگے سے عاجزی فرمائیں گے، وہ انکار کریں گے، یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ والے، وہ تو چھپاتے ہیں، بچتے ہیں، لیکن غیب سے کہتے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، مہدی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہدایت کی جگہ ہے، ہدایت اب یہاں سے ملنی ہے، آگے جو رستے کھلنے یہاں سے کھلنے، خلیفۃ اللہ۔ تو یہ خلیفۃ اللہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کو دیا ہے، خلیفۃ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا نائب، غیب سے بات آئے گی، یہ ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اب روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ، تو کہتے ہیں یہ فلاں پیر صاحب خلیفہ ہے، یہ فلاں پیر صاحب خلیفہ، اس کی بڑی اتھارٹی ہے، خلیفہ ہے، تو یہاں خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، سبحان اللہ، تو ان کی اتھارٹی کتنی ہے، المہدی، ان کا اسم مبارک مہدی، مہدی مہندی نہیں، مہدی، فاسمعوا لہ، سبحان اللہ، ان کی بات غور سے سنو،
یہ غیب سے بات ہے، ان کی بات غور سے سنو، وَأَطِيعُوهُ، اور ان کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر طرف اس وقت کفر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے پھر لشکر تشکیل دینا ہے مسلمانوں کو، اور خود سپہ سالاری کرنی ہے، اور پھر جہاد پہ نکلنا ہے، تو غیب سے بات آئے گی کہ ان کی بات غور سے سنو اور ان کی اطاعت کرو، حکم مانو، ٹھیک ہے۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو یہ بیعت کا سلسلہ شروع سے حضور علیہ السلام چلا آ رہا ہے، اور اس کا اینڈ بھی بیعت پر ہی ہونا ہے۔ آج لوگ بیعت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ بیعت کا ذکر جو وہ قرآن پاک میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں فرمایا محبوب یہ جو تمہاری بیعت کر رہے ہیں یہ تمہاری نہیں بیعت کر رہے، انما یبایعون اللہ، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت فرمایا ہے، اور باقی آیت ہے، تو صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، ٹھیک ہے، اور اسی وقت سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پیران عظام ہے جو شیخ کامل ہے، لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں، وہ فضل و برکات جو ہے وہ وہی فضل و برکات جو فیض نبوی ہے، اس کا حصول جو ہے سینہ بسینہ جو ہے وہ جاری سبھی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ، آپ سے سوال ہوا کہ لوگ بیعت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے الجواب فتح العظیم میں جواب شاہ فرمایا کہ اصل مقصد جو ہے بیعت کا، جو حضور علیہ السلام کے وہ انوار و تجلیات ہیں ان کا حصول ہے، جو سینہ بسینہ جو ہے شیخ کامل سے ان کے آگے مرید بھی آگے چلے آ رہے ہیں۔ بیعت کا مقصد اس سلسلے سے حضور کے جو انوار و تجلیات ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، بیعت کا مقصد یہ ہے، وہ جو فضول برکات سرکار کے چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیعت کو عام چیز ہے، اس کا مقصد کتنا عالی شان ہے کہ حضور کے انوار و تجلیات حاصل کرنا، تو مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، شیخ میں وہ ہے، اس نے اپنے شیخ سے ایسے چلتا آ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ وہ جو ہے انوار و تجلیات محمدیہ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ وسلم صلی ان اللہ کو حاصل کرنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے، تو یہ بہت اچھا مقصد ہے کہ بہت ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے، حضور کے فضل و برکات کی ہر بندے کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ بیعت کی خبر کہاں سے آئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے دی ہے کہ لوگ بیعت کریں گے، بیعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیعت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، حضور کے معمول میں بھی ہے، اور اہل سنت میں شروع سے چلا ہی آ رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی گئی، جب وہ خلیفہ بنے بیعت کی گئی، سیدنا عمر فاروق کی بیعت کی گئی، سیدنا عثمان غنی کی بیعت کی گئی، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی بیعت کی گئی، سیدنا امام حسن کی بیعت کی گئی، سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو آخری معاملہ بنا وہ یزید کی بیعت کا ہی مسئلہ تھا، وہ کہتا تھا میری بیعت کرنی ہے سیدنا امام حسین سے، اگر تو اس اہل نہیں ہے، حالانکہ سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام دونوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، دونوں نے بیعت کی، لیکن یزید کی بیعت امام حسین باغ نے نہیں کی، وہ اہل نہیں ہے۔ تو بیعت کا ہی مسئلہ تھا کہ اس وقت بیعت ہی تھی، ٹھیک ہے۔ بیعت کا پھر مطلب تھا اپنے آپ کو اس خلیفہ کے تابع کر دینا، جو اس کا حکم پھر ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو اس کی بیعت کی جانی ہے اس میں شرائط بھی تو ہونا، یہی ہے کہ امام مہدی مجتہد، ٹھیک ہے، ولیوں کے سردار ہوں گے،
ٹھیک ہے صاحب ان کی بیعت کر دیں گے. تو سلسلہ یہ بیعت کا ہی گھوم رہا ہے, بیعت ہی چل رہی سلسلہ. الحمدللہ ہم سب جو ہے وہ صاحب بیعت ہیں. بے شک الحمدللہ الحمدللہ. جب یہ بیعت کا سلسلہ ہو جائے گا تو پھر حضرت سیدنا امام مہدی اور دکرانوں سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے. سبحان اللہ. تو ملک شام ہی وہ سرزمین ہے جس کا ہم نے پیچھے بیان پڑھا ہے. وہاں دمشق کی مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا, پھر وہ دجال کو ماریں گے. تو یہ سیدنا امام مہدی یہ عام شخصیت نہیں ہے, بلکہ قائد لیڈر. ٹھیک ہے, اب یہ بیان فرمایا گیا. اب ہمارے ہاں بڑے فتنے ہیں. جس طرح نبوت کے معاذ اللہ جھوٹے دعوے دار ہیں, تو اس طرح کئی فتنے ظاہر ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہوں میں امام مہدی ہوں. ٹھیک ہے, کئی فتنے وہ کہتے ہیں ہم نے امام مہدی سے ملاقات کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے واقعات, ان کی سیرت, ان کے معاملات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کی آشنائی ہو جائے کہ انہوں نے وہاں خانہ کعبہ میں, بیت اللہ شریف میں, وہاں دل شریف کا ظہور ہونا ہے. پھر وہاں سے لشکر وہ شام لے کر جائیں گے. ابھی وہ واقعہ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تب ان کا ظہور ہوا نہیں. تو انہی احادیث کی روشنی میں, انہی حضور علیہ السلام کے علم غیب کی خبروں کی روشنی میں ہم ایسے اٹھنے والے فتنوں کا رد کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے. یہ کوئی امام مہدی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ حضور کے فرمان ہی دلیل ہے. ادھر ہمیں اتنا یقین ہے علم غیب پر آپ کے کہ یہی ہے, جو یہ ہوگا وہ ہے امام مہدی. یہ کسی نے بتایا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام بتایا. انہی احادیث کی بنیاد پر ہی ہم رد کرتے ہیں کہ تو امام مہدی نہیں ہے, تو فتنہ ہے, جھوٹا ہے. اور ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک طرف جو ہے حضور کا علم غیب ہمیں اتنا فائدہ دے رہا ہے, ایک ہمارے اتنا ہمیں یقین ہے, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں آپ کو علم غیب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آج کل جس طرح نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں, تو امام مہدی کے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ طے ہے, اب بھی امت کا اتفاق ہے کہ ابھی تک حضرت سیدنا امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا. جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے بچائے. یہ کفار جو ہیں یہ انہی چیزوں کو پڑھ کے جو ہے ایسے بندے لانچ کرتے ہیں. کئی بندے جو ہیں پھر جو ہے گمراہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں, تو پھر وہ اپنی بولی بولتے ہیں, کفار کی بولی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے. ٹھیک ہے, اولیاء کرام کے سردار ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے امام مہدی کے بارے میں بیان. آگے جو ہے وہ ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا. اس کا الگ کر لیں کہ اسی میں کر لیں؟